Islamic Finance and Banking, Framework and Features. میرا تعارف یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد اشتیاق میرا نام ہے اور میری پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں ہے اور ایم ایس اسلامک بینکنگ فائنینس آئی بی اے سے ہے. پی جی ڈی اسلامک بینکنگ فائنینس میرا شیخ زاید انسٹیٹیوٹ سے ہے اور پی سی آئی ایف پروفیشنل سرٹیفکیٹ ان اسلامک فائنینس اسلامک کیپٹل مارکیٹ میں میرا انسیف ملیشیا سے ہے. اسلامک فائنینس آن فنگر ٹپس یا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف اسلامک فائنینس. اچھا، اب اس کے مقابلے پر کنونشنل بینک کے مقابلے پر اسلامک بینک یا اسلامک فائنانس جو ہے اس کے اندر اس کے انٹیگرل جو ہے دو چیزیں ہیں. ایک ہے یہ انٹرسٹ فری ہوگی، اس کے اندر انٹرسٹ کا شائبہ نہیں ہوگا، اور دوسری چیز یہ موسٹلی ایسٹ بیکڈ ہوگی. ایسٹ بیکڈ ہوگی کہ اس کے پیچھے کوئی ایسٹس ہوں گے. یہ وہ جگہ، یہ وہ سورسز ہیں جن کے تھرو اسلام ارننگ کو الاؤ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر انٹرسٹ پایا جائے تو اسلام ارننگ کا الاؤ نہیں کرتا. اگر غرر میجر پایا جائے تو اسلام ارننگ کا الاؤ نہیں کرتا. البتہ اگر غرر آبویسلی فری تو نہیں ہو سکتا، لیکن غرر کنٹرول ہونا چاہیے جو ڈسپیوٹ کی طرف نہ لے کر جائے. اور اس کے علاوہ انٹرسٹ فری اگر ہماری جو ہے وہ ڈیل ہو اور ایسٹ بیکڈ ہو تو اسلام اس ارننگ کو الاؤ کرتا ہے. تو اگر ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو ہمیں 4 طرح کی جو ہے کانٹریکٹس نظر آتے ہیں کہ ہم 4 طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں. ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، ہم یعنی ٹریڈ کے تھرو ارننگ کر سکتے ہیں، ہم رینٹل یعنی لیز کے تھرو ارننگ کر سکتے ہیں، ہم پارٹنرشپ کے تھرو ارننگ کر سکتے ہیں، اور سروسز کے تھرو ارننگ کر سکتے ہیں. تو میں عام طور پہ اس کو کہتا ہوں اسٹرپ ماڈل، STRP. یہ وہ 4 ویز ہیں جس کے ذریعے سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اسلامک لٹریچر کو یا فقہ المعاملات کو ذرا تھارولی اس کا انسائٹ ویو لیں تو یہی نظر آئے گا کہ شاید اس کے علاوہ کوئی اور وے سورس آف ارننگ کا اسلام الاؤ نہیں کرتا. اگین یا تو ٹریڈ کے تھرو ارننگ کر سکتے ہیں، یا رینٹ کے تھرو، یا پارٹنرشپ، یا سروسز کے تھرو ارننگ کر سکتے ہیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس آف اسلامک فائنانس، اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک ماڈل تیار کیا، اسٹریپ ماڈل، STRAP، کہ 5 قسم کے کانٹریکٹس ہیں جو کہ اسلامک فائنانس انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. اگر ان سب کے ہم ہیڈز بنائیں، یا اس کے ہم کیا کہنا چاہیے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو جو ایک نیم دینا چاہیں تو وہ یہ بن سکتا ہے اسٹریپ، STRAP. یہ وہ 5 کانٹریکٹس ہیں جو کہ اسلامک فائنانس انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اور اگر ہم غور کریں، مجھے تو نہیں ملا کچھ ہٹا. اگر آپ کی نظر میں کچھ ہٹا آتا ہو تو مجھے بتائیے گا، تاکہ میری نالج میں بھی اضافہ ہو اور ہم اس کو مزید جو ہے امپروو کر لیں. تو یہ ارننگ سورسز ہیں. ہم سروسز کے ذریعے سے ارننگ کرتے ہیں جو کہ اسلام الاؤ کرتا ہے. عام طور پر سروسز کے ذریعے جو ارننگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اجارہ، اجارت الشخص، اجارت الاشخاص. ٹھیک ہے. اور اچھا، عام طور پہ یہ اجارہ، سروسز کا اجارہ، یہ ہمارا وکالت الاستثمار بھی بنتا ہے. وکالت الاستثمار بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، جس کو ہم عام طور پہ انویسٹمنٹ ایجنسی کہتے ہیں. کہ بینکس جو ہے ڈپازیٹر چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ کوئی شخص ایسی ایجنسی، ایسی سروسز ان کو پرووائڈ کرے کہ اس کے پیسوں کو اچھی جگہ کے اوپر انویسٹ کر دے، اس کی اچھی فائنینسنگ کر دے، اچھی انویسٹمنٹ کر دے، وہاں سے اچھا ریٹرن اس کو مل جائے. تو یہ ساری جو سروسز کا جو سلسلہ ہے یہ وکالت الاستثمار کہلاتا ہے. اور عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ میوچل فنڈس جو ہے نا وہ اسی کانٹریکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، وکالت الاستثمار پہ. ٹھیک ہے جی. ان کا ریٹرن فکس بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو یہ فلیکسیبل بھی کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات سرٹن پورشن اس کا فکس کر لیتے ہیں، باقی فلیکسیبل کر دیتے ہیں. اس طرح سے بھی ہوتا ہے. صحیح جی. اس کو آگے چل کے شاید موقع ملے تو میں ڈیٹیل مزید بتا دوں گا. اچھا، دوسرا کانٹریکٹ جس سے ارننگ الاؤ ہو سکتی ہے وہ ٹریڈ ہے. ٹریڈ کیا ہے؟ تبادل المال بالمال بالتراضی، کہ ویلیبل چیز کو کسی ویلیبل چیز کے ساتھ ایکسچینج کر لینا آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، یہ ٹریڈ ہے. اچھا، عام طور پہ ہم ٹریڈ کو لیتے ہیں کسی بھی ٹینجیبل چیز کے ساتھ، کسی کموڈٹی کے ساتھ جو کہ شریعہ میں جائز ہوں، تو اس کا ایکسچینج کو ہم ٹریڈ کہہ دیتے ہیں. اس کی بھی کافی تفصیل ہے. ٹریڈ کے اندر بھی بہت سارے کانٹریکٹس آ جاتے ہیں.
کہ مبی کیا بنے گی اور جو ہے وہ سمن کیا بنے گا اور کانٹریکٹ کس طرح سے ہوگا، کانٹریکچل پارٹیز کیا ہوں گی اور پیمنٹ کا موڈ کیا ہوگا، تو اس کے اعتبار سے ٹریڈ کے بہت ساری ٹائپس بن جاتی ہیں. جیسے مرابحہ ہے، جیسے تولیہ ہے، ودیعہ ہے، جیسے بارٹر سیل ہے، جیسے جیسے آپ کی کرنسی سیل ہے. تو بہت سارے اس کی ٹائپس بن جاتی ہیں. اس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. اچھا، اس کے علاوہ جو ارننگ سورس ہے وہ ہمارا رینٹل ہے، رینٹ سورس. یہاں پہ رینٹ سے مراد ہے کسی کموڈٹی کو رینٹ پر دے دینا. فار ایگزامپل ہاؤس رینٹ کر دیا یا رینٹ ا کار ہو گیا، یا اس طرح سے کسی کموڈٹی کو رینٹ پر دے دینا، تو اس کے ذریعے سے بھی ارننگ الاؤ ہے. اچھا، اگر غور کیا جائے تو رینٹ اور ٹریڈ یہ ایکچوئل میں دونوں ٹریڈ ہی ہیں. دونوں ٹریڈ ہی ہیں، چاہے ہم ٹریڈ بولیں، چاہے رینٹ بولیں، اور چاہے ہم سروسز بولیں، یہ ساری کی ساری اصل میں ٹریڈ ہی ہیں. جیسا کہ قرآن پاک کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع، ہم نے بیع کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور ہم نے سود کو حرام کیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو احل اللہ البیع، ہم نے بیع کو حلال کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی ایک ڈیفینیشن آپ کو بتائی بیع کی، کہ تبادل المال بالمال بالتراضی، exchange of a valuable thing with another valuable thing with mutual understanding. تو that's it, that is a trade. تو بعض اوقات ٹریڈ کے اندر ہمارے پاس جو مبیع ہوتی ہے، سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، وہ کوئی ٹینجیبل آئٹم ہوتا ہے، کوئی کموڈٹی ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہمارے پاس جو مبیع اور ایکسچینجیبل آئٹم ہوتا ہے وہ سروسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو رینٹ پہ بھی کیا ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی سروسز بھی دے رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کموڈٹی کی جو کموڈٹی ہوتا ہے اس کا یوز و فرق دے رہا ہوتا، بیچ رہا ہوتا ہے، اس کا کارپس نہیں بیچتا. ٹھیک ہے جی. ٹریڈ میں عام طور پہ دیکھیں دو چیز ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جس کو اگر ہم سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہوتی ہے کارپس یعنی باڈی، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس کا پرپس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یوز و فرق. فار ایگزامپل گاڑی ہے تو ایک اس کی باڈی ہے، انجن ہے، اور دوسرا اس کا پرپز ہے کہ وہ ٹریول کرے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. لیپ ٹاپ ہے فار ایگزامپل، ایک اس کی باڈی ہے اور ایک اس کا پرپز ہے کہ وہ کام کرے، ہم جس سافٹ ویئر پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو انسٹال کر سکے، اس کو کام کر سکے. ٹھیک ہے جی. ملٹی میڈیا ہے فار ایگزامپل، اس کا ایک کارپس اور باڈی ہے، اس کا پرپز کیا ہے کہ اسکرین کے اوپر ہمیں جو ہے امیج شو کر سکے. تو بعض اوقات ہم ٹریڈ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کارپس اور پرپز دونوں کو بیچتے ہیں. مثلا ملٹی میڈیا ہے، ہم اس کا کارپس بھی بیچ دیتے ہیں، اس کا پرپز بھی کہ وہ اسکرین ہمیں جو ہے وہ شو کرے. تو جب ہم دونوں چیزیں بیچ دیتے ہیں تو عمومی طور پہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جو ٹریڈ کر دی ہے، یعنی ہم نے اس ملٹی میڈیا کا جو رسک تھا یا جو اس کا ریوارڈ تھا یا جو اس کا فنکشن تھا یا یوز و فرق تھا، جو فائدہ تھا، ہم نے دونوں چیزیں بیچ دیں. دونوں چیزیں بیچ دیں. تو عام طور پہ اس کے لیے ہم ٹریڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے بیع کر لی. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے بیع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کارپس کو تو نہیں بیچتے، باڈی کو تو نہیں بیچتے جیسے ملٹی میڈیا ہے، البتہ اس کا پرپس بیچ دیتے ہیں فور اے ٹائم بینگ، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. فار ایگزامپل 4 گھنٹے کے لیے ہم نے کسی کو ملٹی میڈیا رینٹ پر دے دیا، یا 4 گھنٹے کے لیے ہم نے گاڑی رینٹ پر دے دی، یا ہم نے ایک پوائنٹ سے لے کر کسی دوسرے پوائنٹ تک گاڑی ہم نے کرائے، جس کو ہم کہتے ہیں کرائے پر لے لی، ٹیکسی کرائے پر لے لی فار ایگزامپل، یا ایک دن کے لیے گاڑی کرائے پہ دے دی. تو ہم نے گاڑی تو نہیں بیچی، البتہ گاڑی کا پرپس بیچ دیا. ہم نے ملٹی میڈیا تو نہیں بیچا، البتہ ہم نے اس کا پرپس، اس کا یوز آف ریٹ کا حق بیچ دیا. اس 4 گھنٹے کے لیے ہم گاڑی کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ آپ استعمال کریں گے، اسی مقصد اسی انداز سے جس طرح کے گاڑی استعمال کی جاتی ہے، اسی انداز سے ملٹی میڈیا استعمال کریں گے جس انداز سے ملٹی میڈیا جس پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب ہم استعمال نہیں کریں گے بلکہ آپ استعمال کریں گے. تو ہم نے کارپس تو نہیں بیچا، البتہ اس مبی کا سبجیکٹ میٹر کا پرپس بیچ دیا. اس پرپس کو بیچ دینا یا یوز و فرق کو بیچ دینا، اس کو ہم ایک لفظ استعمال کر دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اجارہ، اجارۃ العین. یہ کہلاتا ہے اجارۃ العین، یعنی کموڈٹی کا اجارہ. ٹھیک ہے. شیخ تقی عثمانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ واٹ از اجارہ. تو اجارہ کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ سیل آف دی رائٹ آف یوز آف رقت، سیل آف دی رائٹ آف یوز آف رقت، استفادہ کے حق کو بیچ دینا کسی ٹائم پیریڈ کے لیے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. یہ ہے لیز. ٹھیک ہے. اس کو ہم عام طور پر رینٹ بھی کہتے تھے، ہم نے فلاں چیز رینٹ پر دے دی ہے. تو ایکچولی میں
خیال کیا جائے، غور کیا جائے تو شیخ نے جو اس کو ڈیفائن کیا، سیل آف دی رائٹ آف یوز آف رقط، سیل آف دی رائٹ آف یوز آف رقط، ٹھیک ہے. رائٹ آف یوز آف رقط کا سیل جو ہے نا وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ لیز کہلاتا ہے یا اجارہ کہلاتا ہے. تو ایکچولی وہاں پر بھی ہم نے ٹریڈ ہی کی ہے، لیکن ٹریڈ کی یوز آف رقط کی، اور یہاں پر بھی ہم نے ٹریڈ کی، لیکن ٹریڈ میں یہاں پہ ہم اس کو عام طور پر ٹریڈ مانتے ہیں جس کے اندر کموڈٹی بھی کا رسک بھی دوسری طرف شفٹ ہو جائے، ٹرانسفر ہو جائے، اور اس کا یوز آف رقط بھی دوسری طرف ٹرانسفر ہو جائے. یعنی کموڈٹی اپنی کارپس اور پرپس کے ساتھ اس کی آنرشپ ٹرانسفر ہو جائے. آنرشپ کا مطلب ہے رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر ہو جائے، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ٹریڈ ہو گئی. اور اگر صرف یوز آف رقط کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں اور آنرشپ جو ہے لیسور کے پاس ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کو رینٹ پہ دے دیا. لیکن ایکچوئل میں دیکھا جائے تو یہ بے دونوں بے ہی کی ہم نے، احل اللہ البیع وحرم الربا. اسی طرح ہم سروسز کے ساتھ اس کو اگر ہم ٹیگ کر کے دیکھیں تو سروسز کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیت کو پورا ٹائم بینگ سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری شکلیں اصل میں دیکھا جائے تو احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں. البتہ جب اس کو ہم کھولتے ہیں تو یہ اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں. ایک بن جاتی ہے سیل بیسڈ، دوسری ٹریڈ بیسڈ، اور تیسری رینٹ بیسڈ جو ہے ہمارے جو ہے وہ موڈ بن جاتے ہیں اسلامک فائنانس کے. ٹھیک ہے جی. یہ اینسلری کانٹریکٹ، اچھا اسی سارے کانٹریکٹ سے فائنانس انڈسٹری کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بیچ میں ہمارے بہت سے ایسے کانٹریکٹ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ انٹرووون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے. البتہ یہ کانٹریکٹس کہلاتے ہیں اینسلری کانٹریکٹس، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سوشل کانٹریکٹس یا سپورٹنگ کانٹریکٹس. یہ وہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ جس کے بدلے میں کمپنسیشن لینا، جس کے بدلے میں کوئی کمپنسیشن لینا اسلام میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سوشل کانٹریکٹس ہیں، یہ ہمدردی کے کانٹریکٹس ہیں. اس کی بھی ایک لسٹ ہے، میں آگے چل کے شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ. فار ایگزامپل قرض ہے، کسی کو قرض دینا، یہ اس کے اگینسٹ میں کوئی ارننگ لینا جائز نہیں ہے. کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کسی بھی قسم کا قرض جو کسی بھی قسم کا نفع لے کر آ جائے تو وہ سود ہے. کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کسی بھی قسم کا قرض جو کہ اپنے ساتھ، اپنے پرنسپل کے ساتھ کسی بھی قسم کا نفع لے کر آ جائے، چاہے وہ کیش کی فارم میں ہو، چاہے کائنڈ کی فارم میں ہو، چاہے سروس کی فارم میں ہو، چاہے کسی اور بینیفٹ کی فارم میں ہو، تو وہ سود کہلائے گا. تو اسی طرح اینسلری کانٹریکٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، مثلا وعدہ آ جائے گا، مواعدہ آ جائے گا. اسی طرح اس کے اندر جو ہے گارنٹیز آ جائیں گی. بہت ساری چیزیں میں آگے چل کے اس کو ڈسکس کر لوں گا. جیسے گفٹ آ جائے گا تو اس کے بدلے میں اس کا بدل لینا جائز نہیں ہوگا. تو اسلامک فائنانس انڈسٹری میں یہ کانٹریکٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے. فار ایگزامپل ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں گاڑی لیز کرا دیں. ایک بینک کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے گاڑی لیز کرا دیں، مجھے گاڑی چاہیے. ٹھیک ہے، اور مجھے کرنا ہے فور ایگزامپل مرابحہ کرنا ہے، سمپل مرابحہ کرنا ہے، اور 20 لاکھ کی گاڑی ہے، اور اسلامی بینک یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہ گاڑی جو ہے نا 24 لاکھ کی دے دیں گے، اور آپ اس کی ہمیں پیمنٹ کر دیجیے گا. تو مرابحہ کرنا ہے، یعنی کاسٹ پلس پروفٹ، کاسٹ کو بتا دیا، اس کا پروفٹ بھی بتا دیا بینک کیا لے رہا ہے. لیکن بینک یہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا کریں کہ ہم آپ کو جو گاڑی چاہیے، ہم وہ گاڑی اگر ارینج کر کے دیتے ہیں، کل کو آپ اس کے انکاری نہ ہو جائیں تو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ تو وہ کچھ سیکیورٹی ڈپازٹ مانگتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دیں، کچھ سیکیورٹی ڈپازٹ دے کے آپ اس کو خریدیں گے. ٹھیک ہے، یا ایڈوانس پیمنٹ مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کی جو ہے فور ایگزامپل ہمیں 20% ایڈوانس پیمنٹ دے دیں، ہمیں 4 لاکھ روپے دیں تو ہم آپ کی ورکنگ کرتے ہیں. تو وہ جو پیسہ بھی بینک کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے نا، ابھی یہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہے، کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہو گیا ہے کہ ایک امانت کے طور پہ، یہ امانت ہے جو بینک نے اس کے پیسے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، جب تک بینک اس کے لیے گاڑی نہیں خرید لیتا، ٹھیک ہے، اور اس کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہو جاتی، تو یہ بینک کے پاس ایک چیز امانت رکھی ہوئی ہے. اس امانت کے اگینسٹ میں بینک کوئی پیسے چارج نہیں کر سکتا، اور نہ وہ شخص کو چارج کر سکتا ہے کہ میں نے امانت رکھوائی ہے تو لہٰذا اس کے بدلے میں مجھے پیسے. اس طرح کے بہت سارے کانٹریکٹس فائنانس انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ امبیڈ ہوتے ہیں اور ضروری ہوتے ہیں کیے جانے. ٹھیک ہے، اچھا اگلا موڈ ہمارا ہے یہ پارٹنرشپ موڈ. پارٹنرشپ کے تھرو بھی ہم ارننگ کر سکتے ہیں. پارٹنرشپ کی ڈفرنٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں، جس کو میں آگے چل کے اگر موقع ہوا، ٹائم ہوا تو میں شیئر کر پاؤں گا.
تو مثلاً اس کے اندر سب سے کامن ایکچولی پارٹنرشپ تو ہے شرکت کرنا، کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس کے اندر رسک شیئرنگ کریں، اپنی انویسٹمنٹس بھی لے کر آئیں اور اپنی جو ہے وہ سروسز بھی لے کر آئیں اور اس کو اور سرو کریں اور کسی ایکٹیویٹی میں، یعنی کوئی ایکٹیویٹی کریں، انٹرپرینیورل ایکٹیویٹی کریں اور اس سے جو پروفٹ جنریٹ کرے اس کو آپس میں شیئر کر لیں۔ اب اس کے ڈفرینٹ ٹائپس بن جاتی ہیں شرکا کی۔ ایک کو ہم کہہ دیتے ہیں مشارکہ، اگر سارے پارٹنرس ایکٹیو ہیں اور سارے پارٹنرس انویسٹمنٹس کے ساتھ آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کی انویسٹمنٹس ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، تو ہم اس کو عام طور پر مشارکہ کا نام دے دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ انویسٹمنٹ جو ہے صرف ایک فائنینسنگ یا انویسٹمنٹ جو ہے صرف ایک پارٹنر کی طرف سے ہو رہی ہو، جبکہ دوسرا پارٹنر جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہو اور کوئی اس کی انویسٹمنٹس نہ ہو، تو اس کو ہم مضاربہ کا نام دے دیتے ہیں۔ ان دونوں کے اپنے اپنے اصول ہیں اور پھر اسی سے کافی ساری چیزیں اور بھی نکل جاتی ہیں۔ ہم نے اس کی جو ہے مزید برانچز نکال لی ہیں، فار ایگزامپل ڈیمینشنگ مشارکہ منتہیہ بالتملیک، تو اس طرح کی ہم نے کچھ مزید پروڈکٹس آج کے زمانے میں نکال لی ہیں۔ تو یہ تو ہوگا سارے ڈوز۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات ایک یہ ہے، آپ بھی اس پہ غور کیجئے گا کہ ان تینوں راستوں سے تو ارننگ پاسبل ہے، ڈائریکٹ ارننگ، ٹریڈ کر رہے ہو، سروس یا رینٹ، اور یہ سارے کے سارے اگر ہم دیکھیں تو ایک ہیڈ کے اندر آ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بائی۔ آنسلری کانٹریکٹ کے تھرو ارننگ کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، البتہ یہ بہت انٹیگرل پارٹ ہے ہماری فائنینشیل جو ٹرانزیکشنس ہوتی ہیں اس کے اندر یہ امبیڈ ہوتا ہے۔ اچھا، پارٹنرشپ کے تھرو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم محض پارٹنرشپ کر لینے سے ہماری جو ہے ارننگ جنریٹ کرنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ بھی غور کریں، میں نے تو غور کیا اس پہ کہ محض پارٹنر بن جانا، چاہے مشارکت ہو چاہے مضاربت ہو، اور اس سے پروفٹ جنریٹ کرنا، یہ عام طور پہ پاسبل ہوتا نظر نہیں آتا جب تک کہ ہم پارٹنرشپ کرنے کے بعد بئی کی ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو رول پلے نہ کریں۔ اس وقت تک یہ پارٹنرشپ کچھ پروڈیوس کر کے نہیں دے گی۔ تو لہذا وہ جو قرآن کی جو کوٹیشن ہے کہ احل اللہ البیع، بیع کو ہم نے حلال کیا ہے، پارٹنرشپ کے بعد آپ کو ادھر ہی آنا پڑے گا، یا تو ٹریڈ کرنی پڑے گی جس کو ہم ٹریڈ کہتے ہیں کارپس پلس پرپس، یا پھر رینٹ کرنا پڑے گا۔ اس پہ چار چیزیں جو ہے نا وہ ناجائز ہیں، اور ہوپ فلی یہ وہی چار چیزیں ناجائز ہیں، اس کے علاوہ شاید پانچویں ہمیں ملنا مشکل ہو۔ تو ایک تو چیز غرر ہے۔ غرر سبجیکٹ میٹر میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ شریعہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، فار ایگزامپل کوک ہے یا وائن ہے۔ سبجیکٹ SPEC، غرر جو ہے پرائس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے رینٹ پہ کوئی چیز دی ہے لیکن اس کے جو رینٹلز ہیں وہ فکس نہیں کیے، ٹھیک ہے، اس کے اندر میجر غرر آ گیا ہے کہ کتنا چارج کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایکسپریشن کے اندر غرر ہے۔ آفر اینڈ ایکسپریشن کا مطلب ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے تین اینگل سے ہو سکتی ہے، یہ وربل بھی ہو سکتی ہے، ریٹن بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ٹیسٹ اپروول بھی ہو سکتا ہے، یعنی خاموشی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم خاموشی کے ساتھ بھی اپروو ہو جاتی ہیں، جیسے آفرز آئی بھی ہوتی ہیں، اور آن لائن فار ایگزامپل بائنگ ہے، آفر آئی بھی ہوتی ہیں، آدمی اگر بٹن کو کلک کر دیتا ہے، نہ تو وربل کچھ کہتا ہے نہ کوئی ٹیکس کرتا ہے، صرف آفر کو ایکسیپٹ کر دیتا ہے، کارٹ کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے، پرائس کو کر دیتا ہے، اور جو ہے وہ کارڈ کے تھرو جو پیمنٹ کر دیتا ہے، تو آفر ایکسیپٹنس خاموشی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ یا کچھ خرید لیتا ہے اور اس کے پیسے رکھ لیتا ہے، یا مالز کے اندر پرائسز آلریڈی ٹیگ ہوئی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جا کے ان پرائسز کو وہ چیز کو رکھتا ہے اور وہ پیمنٹ جو مانگتے ہیں وہ اس کو کارڈ پکڑا دیتا ہے، تو یہ ٹیسٹ اپروول بھی ہو جاتا ہے۔ تو آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہو جاتی ہیں، لیکن آفر ایکسیپٹنس کے اندر غرر نہیں ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل ایک شخص نے آفر آج کی تھی اور اس وقت تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کا جواب جو ہے وہ دوسرے تیسرے دن دے رہے ہیں، تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ریوائز کرنا پڑے گا آفر اینڈ ایکسیپٹنس کو دوبارہ سے۔ اگر دونوں پارٹیز مان جاتی تو ٹھیک ہے، وہی پرائس ایکسیپٹیبل ہوگی یا چینج ہوگی، اور اگر نہیں مانتی تو پھر اس کے اندر غرر ہے۔ تو اگر کہتے ہیں کہ ٹائم بدل جائے یا بات بدل جائے، ڈسکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک موضوع پہ بات ہو رہی تھی سیل پرچیز کے اعتبار سے، فار ایگزامپل گاڑی بیچنے کی بات ہو رہی تھی، پھر موضوع بدل گیا، آفر کر دی کسی نے فار ایگزامپل 20 لاکھ کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایکسیپٹنس نہیں کی، بلکہ موضوع بدل گیا، بات بدل گئی، مجلس وہی ہے، اور پھر کچھ کافی دیر کے بعد اسی ڈسکشن کا عنوان بدل گیا، اور پھر دوبارہ وہ جو ایکسیپٹ کرنے والے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو یہ
ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جب تک کہ آفرر جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی آفر کو جو ریوائز نہ کرے. اگر وہی مان لیتا ہے کہ وہی پرائس ٹھیک ہے تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر پرائس کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے. اسی طرح اگر جگہ بدل دی جائے تو ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے نا وہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس کو جو ہے وہ چینج مانا جائے گا. اچھا, یہ غرر ہو گیا. اسی طرح سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا غرر میں کہ کون کانٹریکٹنگ پارٹیز کون سی ہیں, مائنر تو نہیں ہیں, یا جو کانٹریکٹ کرنے والے اس کے اہل تو نہیں ہیں. اگر وہ اس کے اہل نہ ہو, مطلب کوئی سیدھے سادے آدمی ہے اور وہ بہت بڑی ڈیل کر رہا ہے, تو پھر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا اس کا وہ اہل تھا اس قسم کی ٹرانزیکشن کرنے کے اندر یا نہیں تھا. مثلا چھوٹی بچی ہے اور اگرچہ اس کے پاس زیورات موجود ہیں, وہ زیورات بیچنا چاہے تو پھر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. سیدھے سادہ آدمی ہے اور اس کو کوئی اگر بھاری مشین بھی بیچنا چاہے تو پھر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ایک آدمی بے ہوشی کی غنودگی میں ہے, بے ہوشی میں ہے, کوما میں ہے, اس سے آفر ایکسیپٹنس کرا لی جائے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کے اندر غرر کو چیک کیا جائے گا. SPEC, سبجیکٹ میٹر میں غرر تو نہیں ہے, پرائس میں غرر تو نہیں ہے, آفر اینڈ ایکسیپٹنس کے اندر غرر تو نہیں ہے. فار ایگزامپل وہ بات کر رہے تھے کہ ایک وقت میں آفر کی اور ایکسیپٹنس اگلے دن میں آئی, یا وہ آفر انہوں نے ایک چیز کی تھی اور ایکسیپٹنس دوسری چیز کی آ گئی, تو اس کے اندر غرر تو نہیں ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ کانٹریکٹنگ پارٹیز جو ہیں اس کے اندر وہ اہل ہونی چاہیے کہ وہ اس قسم کی ٹرانزیکشن کر سکیں. اچھا, یہ غرر کی بات آ گئی. اس کی پوری تفصیل ہے, ظاہر بات ہے غرر کے اوپر ایک مستقل لیکچر ہونا چاہیے. اب دوسری چیز جو اسلام ناجائز کرتا ہے وہ ربا ہے, اور ربا کی بھی دو ٹائپس بنتی ہیں. ایک ٹائپ تو ربا القرآن ہے, جس کو ہم عام طور پہ یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے جو چیز بھی حرام اسلام نے حرام قرار دے دی ہے, ٹھیک ہے, جیسے پورک ہے, جیسے وائن ہے, تو وہ چیز بھی سبجیکٹ میٹر اس کا جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے, ناجائز ہو گیا ہے, مبی ناجائز ہو گئی ہے, تو وہ بھی اس کی ٹرانزیکشن بھی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہارمفل ہو انسان کے سیلف کے لیے یا ادرس کے لیے, انسان کی انٹلیکٹ کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہو, تو اس چیز کی بھی ٹرانزیکشن وہ جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ جو جس کو اسلام جس کی ٹرانزیکشن کو جس سے نفع اٹھانے کو ناجائز قرار دیتا ہے, اور یہ چار چیزیں ایسی ہیں STRP جس کے تھرو اسلام ارننگ کو جائز قرار دیتا ہے. اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل لے لیتے ہیں. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ ہیلو ہیلو ہیلو. جی ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. جی ہاں, یہ اسکرین میں نے چینج کی ہے, کیا آپ کے اینڈ پر بھی چینج ہو گئی ہے؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے, ذرا 1 منٹ رکیے گا, میں ذرا چارجنگ پہ لگا دوں اپنے لیپ ٹاپ. جی اوکے, اسکرین پر بہرحال میں آپ کو اس وقت ٹریڈ نظر آ رہا ہوگا, اور ٹریڈ کی مختلف شکلیں, ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل. جی, بارٹر تو سیل اس میں فینسی سے. ہاں جی, تو اس میں نے اس کو ایک مخصوص انداز سے اس کو الائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے, میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. اچھا, مجھے اندازہ ہو جائے کتنا وقت ہمارے پاس مزید ہے تاکہ میں اس کے اعتبار سے اس کو میں سم اپ کروں اپنی پریزنٹیشن کو. ہمارے پاس کتنا وقت مزید باقی ہے؟ ہم 10 سے 15 منٹ میں ریپ اپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کتنا وقت ہے اب سے لے کر سیشن کے اینڈ تک؟ ویسے تو سیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے, 11:30 بجے تک تھا, لیکن ہم 10 سے 15 منٹ مزید توسیع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کوشش کرتا ہوں 10 منٹ میں سے کنکلوڈ کرنے کی. تو یہ بارٹر سیل جو ہے نا, بارٹر سیل بے مقایضہ کہلاتی ہے, اور اس کی یونیکنیس یہ ہے, یہ دوسری سیل سے اس طرح سے ڈسٹنگوش ہوتی ہے کہ اس میں دونوں طرف نا مبی ہوتی ہے, ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر سبجیکٹ میٹر بننے کی صلاحیت ہو. یہ ایک الگ ایک تفصیلی عنوان ہے کہ مبی کی کوالٹیز کیا ہوں گی اور ثمن یعنی قیمت کی کوالٹیز کیا ہوں گی.
تو دونوں طرف اگر مبی بننے کی کوالٹی پائی جاتی ہے تو یہ مقایضہ کہلاتی ہے. دونوں طرف اگر کرنسی بننے کی یعنی قیمت بننے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ بیع صرف کہلائے گی. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہیں. ٹھیک ہے، اگر دونوں طرف سبجیکٹ میٹر بننے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی سبجیکٹ میٹر اور جو قیمت ادا کی جا رہی ہے قیمت کے اندر سبجیکٹ میٹر بننے کی صلاحیت موجود ہے، تو بارٹر شیئر کہلائے گی. اس کو ہم بیع مقایضہ کہتے ہیں. اور اگر دونوں طرف مبی جو ہیں ان کے اندر پرائس بننے کی صلاحیت موجود ہے تو پھر ہم اس کو بیع صرف کہتے ہیں. ان دونوں کے احکامات کی الگ تفصیل ہے. اسی طرح اگر ہم پیمنٹ کیش کر دیتے ہیں، آن اسپاٹ کر دیتے ہیں، تو ہم اس کو عام طور پہ کیش سیل کہتے ہیں یا بیع مؤجل کہتے ہیں. اور اگر ہم اس کو ڈیفرڈ کرتے ہیں کہ ہم پیمنٹ بعد میں کریں گے، یعنی آفر ایکسیپٹنس ہو گئی. دوبارہ سے ہم بیع کی ڈیفینیشن پر آتے ہیں انٹرسٹنگلی کہ تبادل المال بالمال بالتراضی، یعنی بالرضا آفر ایکسیپٹنس کر لینا، آفر اینڈ ایکسیپٹنس کر لینا آپس کی رضامندی کے ساتھ کسی ایک ویلیبل چیز کا دوسری ویلیبل چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، یہ ہو جائے گی بیع. اب اس کے اندر اگر پیمنٹ، یہ تو آفر ایکسیپٹنس ہو گیا کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں اور اس چیز کے بدلے بیچ رہا ہوں یا اس قیمت کے بدلے بیچ رہا ہوں، تو آفر ایکسیپٹنس تو ہو گئی، لیکن پیمنٹ ابھی فوری نہیں کی جا رہی، وہ بعد میں کریں گے، تو یہ بیع مؤجل بن جائے گی اور یہ بالکل صحیح ہے. عام طور پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ انسٹالمنٹس پہ جو چیزیں بیچتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے. تو وہ انسٹالمنٹ پہ بیچنے کے جو جائز صورت تو بالکل جائز ہے. اگر پیمنٹ ڈیفرڈ ہو جائے، چاہے انسٹالمنٹ پہ دے دیں، چاہے بلٹ پیمنٹ کر دیں، چاہے بلون پیمنٹ کر دیں، بہت سارے طریقے ہیں، تو وہ سب جائز ہو جاتی ہے اگر پرائس آفر اینڈ ایکسیپٹنس اور پرائس کے اوپر جو اگریمنٹ ہو چکا ہو. ٹھیک ہے جی، پیمنٹ ڈیلے ہو جائے، انسٹالمنٹس پہ چلی جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن پیمنٹ ایک دفعہ پرائس فکس ہو گئی ہے، پیمنٹ فکس ہو گئی ہے، قیمت فکس ہو گئی ہے، اس قیمت کو بعد میں بڑھانا ٹائم پیریڈ کی وجہ سے یہ ناجائز ہے. جو کہ عام طور پہ جو مارکیٹ کے اندر کنونشنل لوگ جو کرتے ہیں انسٹالمنٹس کے اوپر چیزیں دیتے ہیں، تو وہ یہ ناجائز عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ناجائز ہوتا ہے. ادروائز قیمت کا ادھار کر دینا، انسٹالمنٹ پہ پے کرنا، ڈیفر کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو. اچھا، اگر ہم اگلی سیل کی طرف جاتے ہیں تو فیوچر کموڈٹی سیل ہے، اس کو ہم سلم کہتے ہیں. اچھا، چونکہ یہاں پہ کیش سیل لکھا ہوا تھا اور چونکہ کریڈٹ سیل لکھا ہوا تھا، تو کریڈٹ سیل میں عام طور پہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پرائس ہے وہ ڈیفر کر گئی ہے، کہ ہم پیسے بعد میں کموڈٹی کے بدلے میں یا سبجیکٹ میٹر کے بدلے میں جو پیمنٹ ہے اس کو لیٹ کریں گے. تو اس لیے میں یہاں پر سلم لے کر آیا ہوں. اگر ہم مؤجل کے بدلے میں سلم کو دیکھیں تو یوں نظر آتا ہے کہ سبجیکٹ میٹر اس پر ڈیفر ہو رہا ہے اور پرائس پہلے سے پے کی جا رہی ہے. پرائس پہلے سے پے کی جا رہی ہے، سبجیکٹ میٹر اس میں کیا ہو رہا ہے، ڈیفر ہو رہا ہے. تو سلم اسی کو کہتے ہیں کہ 100% پیمنٹ جو ہے وہ آن اسپاٹ ادا کر دی جاتی ہے. اس کے مقابلے کے اندر جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے کسی مخصوص جگہ، مخصوص جو بھی کوالٹی یا کوانٹٹی جس کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں، جس کے اندر کوئی میجر غرر نہیں ہوتا ہے اور ایسی کوئی کنڈیشن نہیں لگتی جس کے اندر اس کی ڈلیوری کے اندر کوئی ممانعت آ جائے. مثال کے طور پہ کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آم ہے تو اس کی کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوتی کہ آپ یہیں کے آم دیں گے، بلکہ اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں سے پروڈیوس نہ ہو سکا آم تو کہیں اور سے اسی قسم کا آم پروڈیوس کر کے دے سکتے ہیں. تو اس کی رسک میٹیگیشن کر لی جاتی ہے. تو یہ گویا کہ مؤجل کے مقابلے میں یہ اس کے اگینسٹ پہ آ جاتا ہے کہ اس میں کریڈٹ سیل کے اندر آپ کی پیمنٹ یعنی پرائس ڈیفر ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کی سلم کے اندر سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ ڈیفر کر رہا ہوتا ہے. اچھا، عام طور پہ سبجیکٹ میٹر کے اگینسٹ میں دوسرا سبجیکٹ میٹر بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس صورت کے اندر پھر دونوں ایک طرح سے ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ سلم کے بارے میں غالب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، یہ والی آیت جو ہے وہ سلم سے متعلق ہے کہ کچھ تم ادھار کر لیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اچھا، سلم وہ چیزیں عام طور پہ لوگ، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ریویو کی گنجائش موجود ہو. اگر آپ اس سے متعلق کوئی اختلاف رائے رکھتے ہوں یا کوئی اور بات آپ کے ذہن میں آتی ہو، آپ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ، اکثر لوگ اس پریزنٹیشن میں موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ربا ہے، سود کا آلٹرنیٹ عام طور پہ ہم اس کو مشارکہ یا ایکوٹی فائنینسنگ یا مضاربہ، شرکہ، اس کو ہم لیتے ہیں بیسٹ پروڈکٹ. میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ربا کا جو آلٹرنیٹ جو اسلام لے کر آیا ہے
وہ سلم ہے، وہ سلم ہے. اس لیے کہ ربا کے اندر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پیسوں کے اوپر سود لیا جاتا ہے. تو ربا کا آلٹرنیٹ جس پرپس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، چاہے بزنس کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور چاہے آپ گارڈننگ کر رہے ہوں، تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ایڈوانس میں. تو سلم پیسوں کی ارینجمنٹ کا بندوبست کر دیتا ہے ایڈوانس میں. اور یہ پیسے ضروری نہیں کہ اسی جگہ پہ استعمال ہوں. کسی بھی جگہ کے اوپر جو سیلر ہے وہ ان پیسوں کو استعمال کر سکتا ہے. البتہ وہ اس چیز کو پرووائڈ اس ٹائم پہ کرے گا، اس مبی کو اس ٹائم پہ پرووائڈ کرے گا اسی کوالٹی کوانٹٹی کے ساتھ جو کہ آپس میں میوچلی اگریڈ ہو چکی ہے. تو سلم ایکچولی ربا کا آلٹرنیٹ بنتا ہے، واللہ عالم. اچھا، آرڈر ٹو مینوفیکچر، چونکہ سلم کے اندر یہ بات تھی کہ 100% ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہے اور جو مبی ہے وہ ڈیفر کر گئی ہے کسی مخصوص ڈیٹ کے اوپر، تو استثناء کے اندر اس کے اندر گنجائش نکلتی ہے کہ آپ 100% پیمنٹ نہیں بھی کرتے. تو آرڈر ٹو مینوفیکچر، ٹھیک ہے، آرڈر ٹو مینوفیکچر سیل. اور استثناء کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ آرڈر کرتے ہیں کسی چیز کا کہ وہ ابھی فرنش فارم میں موجود نہیں ہے، وہ آپ کسٹمائز کرواتے ہیں اور وہ بنانے والا بنانے کے بعد آپ کو پھر وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. اس میں تینوں صورتوں کی گنجائش ہوتی ہے کہ چاہے تو آپ 100% ایڈوانس پیمنٹ کر دیں، اور ایسا کرنا ضروری بھی نہیں ہے، چاہے تو آپ انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کر دیں، ٹرنچز دیتے رہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیتے رہیں، اور چاہے تو آپ ان دی اینڈ جب چیز تیار ہو کے آ جاتا ہے اس وقت پیمنٹ کر دیں. تو یہ استثناء کہلاتا ہے. البتہ اس کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ جو چیز ریڈی موجود ہو تو اس کے اوپر استثناء کی گنجائش نہیں ہوگی، وہ تو یا تو مسومہ ہو جائے گا اس کے اوپر، اور چاہے تو اس کے اوپر مرابحہ کر لیں. لیکن جو چیز آپ کسٹمائز کروائیں گے اور مینوفیکچر کروائیں گے اس کے اوپر استثناء ہوگا. اچھا، استثناء کی بہت سارے ڈفرینس اجارہ کے ساتھ بھی آتے ہیں، لنک کرتے ہیں. تو جو موقع ہوا تو میں اجارہ کی جگہ پہ جا کے ڈسکس کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. بارگین سیل، یہ نارمل سیل ہے جس کو ہم عام طور پہ سیل کہتے ہیں، ٹریڈ کہتے ہیں. یہ بارگین سیل ہے. تو اس کو میں نے لے کر آیا ہوں بے مرابحہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اگر ہم مرابحہ کے ساتھ اس کو ٹیگ کرتے ہیں تو مساومہ کے اندر نہ تو کاسٹ بتانا ضروری ہوتا ہے اور نہ پرائس بتانا ضروری ہوتا ہے، نہ پروفٹ بتانا ضروری ہوتا ہے کتنا پروفٹ لے رہے ہیں. بس یہ بارگین سیل ہوتی ہے کہ میں فار ایگزامپل 50,000 کی کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہوں، اب مجھے کتنے کاسٹ کی پڑی اور میں کتنا پروفٹ لے رہا ہوں اس کو ڈسکلوز کرنا ضروری نہیں ہوتا. دیٹ از کالڈ مساومہ. اب میں چاہے کاسٹ ٹو کاسٹ دوں، بلو کاسٹ دوں، ہائی کاسٹ دوں، جو بھی ہے وہ میرا اپنا مطلب ہے، لیکن میں اس کا پروفٹ ڈسکلوز نہیں کر رہا، تو یہ بے مساومہ کہلائے گی. یہ بارگین سیل کہتے تھے عام طور پہ اس کو ہم. البتہ جو تولیہ ہے یہ کاسٹ ٹو کاسٹ سیل ہے. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے موقع پر کی تھی، اپنی ابو بکر نے اونٹنی آفر کی تھی کہ آپ یہ اونٹنی قبول فرما لیجیے ہجرت کے لیے. تو آپ نے اس کو پسند فرمایا تھا کہ نہیں، میں ہجرت اپنے خرچے پہ کروں گا. لیکن اس وقت ادائیگی کی صورت نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم مقام پر پہنچ کر میں اس کی ادائیگی کر دوں گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جتنے کی یہ مجھے اونٹنی مجھے پڑی ہے، جتنے کی یعنی میری اونٹنی ہے، اتنی قیمت کے اوپر میں نے آپ کو دے دی. ٹھیک ہے جی. اس سے دونوں باتیں ثابت ہو گئی، پیمنٹ کا ڈیفر کرنا بھی ثابت ہو گیا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کاسٹ ٹو کاسٹ سیل ثابت ہو گئی تولیہ. اور چونکہ کاسٹ ٹو کاسٹ سیل ثابت ہو گئی تو یہیں سے کاسٹ پلس پروفٹ بھی ثابت ہو گیا کہ ایک آدمی یہ بتا دے کہ میں اتنی کاسٹ کے اوپر اتنا پروفٹ لے رہا ہوں. تو اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں مرابحہ. اچھا، مرابحہ کی آج کل مارکیٹ کے اندر پریکٹس بہت ہی زیادہ فینسی قسم کی ہو گئی ہے، اور بہت کچھ اس کے اندر ایڈ ہو گیا ہے جو کہ اصل میں مرابحہ کا پارٹ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو مرابحہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس کے اندر مرابحہ، پیور مرابحہ جو ہے نا، اس کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ ڈفرینٹ ادر ورڈز استعمال کرتے ہیں، جیسے کموڈٹی مرابحہ، جیسے مرابحہ ٹو پرچیز آرڈر. تو سمپل ورڈ جو استعمال کرتے ہیں وہ ایم پی او، مرابحہ ٹو پرچیز آرڈر. فائنانس انڈسٹری کے اندر پیور مرابحہ نہیں کرتے کہ اتنے کی ہم نے چیز لی اور مثال کے طور پہ ہم نے 20 لاکھ کی گاڑی لی اور آپ کو 24 لاکھ کی بیچ دی، لائے ہم کو 24 لاکھ روپے دے دیں. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگرچہ ہونا یہی چاہیے کہ صرف ڈسکلوز کر دینا کہ ہمیں 20 لاکھ کی گاڑی ہمیں پڑ رہی ہے، ہم 4 لاکھ روپے پروفٹ لے رہے ہیں، تو آپ ہم کو پیسے دے دیں، تو یہاں پہ مرابحہ ہو گیا. لیکن عام طور پہ پریکٹسز انڈسٹری کے اندر کیا ہوتی ہیں کہ مرابحہ کے اندر ایک اور چیز ٹیگ کی جاتی ہے، ایک اور چیز جوڑی جاتی ہے جو کہ اس کا ایسے انٹیگرل پارٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک فلیور ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرابحہ بہت زیادہ کامن ہے مارکیٹ کے اندر. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 20 ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ کتنے کی چیز پڑی، آپ جا کے خود خرید لیں ہمارے وکیل بن کر. مثلا گاڑی ہے 20 لاکھ کی خرید لی، اب بینک بتاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر 4 لاکھ روپے پروفٹ لیں گے. البتہ
ہم آپ کو اتنی فلیکسیبلٹی دیتے ہیں کہ آپ یہ پیمنٹ ہمیں 2 سال میں کر دیں، ہمیں 4 سال میں کر دیں. سوری 2 سال 4 سال پریکٹس نہیں میری، سوری انڈسٹری کی. مرابحہ عام طور پہ شارٹ ٹرم پر ہوتا ہے، شارٹ ٹرم پر 1 سال کے اندر اندر پورا کرتے ہیں. عمومی طور پہ مرابحہ کی جو ڈیلنگ مارکیٹ کے اندر ہوتی ہیں وہ 1 سال کے اندر اندر کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آپ 1 سال کے اندر اس کی پیمنٹس آپ کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو چونکہ یہ پیمنٹ ڈیفرڈ کرنے کا اور انسٹالمنٹ کا جو ایک فلیور مل گیا، تو اس کی وجہ سے لوگ مرابحہ کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے مرابحہ کے اندر کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی کتنے کی چیز ہے اور کتنا وہ پروفٹ اس کے اندر جنریٹ، یعنی پروفٹ ہمیں قیمت میں پیسے دینے پڑ رہے ہیں. تو یہ ذرا فیئر ڈیل ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو ٹرسٹ سیل بھی کہہ دیتے ہیں. ٹرسٹ سیل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کی ہمیں کتنی کاسٹ پڑ رہی ہے اور سامنے والا بیچنے والا اس پہ کتنا پروفٹ لے رہا ہے. تو اس لیے کہ ہم بہت ساری چیزوں کی کو نہیں جانتے کہ ان کے اندر وہ کتنے کی چیز ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل اگر ہم ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، اب ہمیں 20 چیزیں لینی ہیں، فرنیچر بھی لینا ہے، ہمیں جو ہے وہ جنریٹر بھی لینا ہے، ہمیں وہیکلس بھی لینے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کی نالج نہیں ہے. تو اگر ہم مرابحہ کر لیتے ہیں کسی انڈسٹری کے ساتھ جس کی پوری تفصیل ہوتی ہے، پورا ماسٹر پلان ہوتا ہے، تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ اتنے کی چیز پڑ رہی ہے، اتنا پروفٹ دینا ہے، اس کے اوپر ہم چیزوں کو کر لیتے ہیں. اسی طرح بلو کاسٹ سیل جو ودیعہ کہلائے گی، اور اگر کاسٹ ٹو کاسٹ ہوگی تو تولیہ کہلائے گی. تو ٹرسٹ سیل کہلاتی. ہاں، ٹرسٹ سیل میں مساومہ میں فرق یہ ہوگا کہ اگر کسی وقت میں یہ معلوم ہو جائے کہ جو ہمیں کاسٹ بتائی گئی تھی کہ ہمیں اتنے کی کاسٹ پڑی، بیچنے والے نے اتنی کاسٹ پڑی، اتنا پروفٹ دیا، کل کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اس نے غلط بیانی کی تھی، تو پھر اس کو اختیار ہوگا کہ اپنی اس چیز کو واپس کرے. البتہ مساومہ کے اندر ایسا کوئی اختیار نہیں ہوگا، چاہے وہ اس کے حساب سے اس نے مہنگی چیز خرید لی یا سستی خرید لی، تو بائر کو اس کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس چیز کو واپس کر سکے. تو اس لہٰذا اس کو ٹرسٹ سیل کہتے ہیں. اسی طرح ریسیپروکل سیل ہے، بیعتواتی بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، جیسے عام طور پہ مالس کے اندر ہوتے ہیں، آفر لگی ہوئی ہوتی ہیں، آن لائن ہم بائنگ کر رہے ہوتے ہیں، آفر لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو ریسیپروکل سیل ہو جاتی ہے. بے استجرار عام طور پہ میں شارٹ کٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی شارٹ رہ گیا ہے. آنر سیل، بائی بیک. بے بیک تو اوبویسلی اکثر علماء کے نزدیک جو ہے وہ ناجائز ہے، بیعینہ. اور مونیٹائزیشن یا تبرک، اس کی بہت زیادہ اسلامک جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ اس سے ہماری لیکویڈیشن ہوتی ہے، مونیٹائزیشن ہوتی ہے، تو اس کا پورا اسٹرکچر ہے. اور آکشن سیل بھی اس کی بھی جائز ہونے کی شکلیں موجود ہیں. دوسری چیز جو ہے اجارہ ہے. میں نے اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، اجارہ ورسز تجارہ میں کیا فرق ہے. کارپس اس میں اجارہ میں نہیں بکتا بلکہ پرپس بک جاتا ہے، یعنی یوز آف فرق. اجارہ کے مختلف شکلیں بن سکتی ہیں. اجارۃ العمل ہو سکتا ہے، اس میں عقد الخدمہ ہوگا اور عقد للخدمہ ہوگا، اور اجارۃ العین کموڈٹی اجارہ ہوگا. اسی طرح اجارہ موصوفہ فی الذمہ، یعنی یہ فیوچر اجارہ کہلائے گا کہ اس کے اندر وہ جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ عام طور پر ڈیفائن نہیں ہوتا، وہ اس وقت ہی جا کے کلیئر ہوتا ہے، لیکن اس کی کوالٹیز کو آپس میں کیا کہتے ہیں، اسپیسیفیکیشن کو آپس میں اس حد تک اگری کر لیا جاتا ہے کہ ڈسپیوٹ نہ ہو. فار ایگزامپل یہاں سے اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو اپارٹمنٹ دینے ہیں یا آپ کو گاڑی کا بندوبست کرنا ہے، کون سی گاڑی کس ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ ہم فکس نہیں بتا سکتے کون سی گاڑی ہوگی، کس نمبر کی ہوگی، کون سا اپارٹمنٹ نمبر کیا ہوگا. البتہ اسپیسیفیکیشن آپس میں میوچولی اس طرح اگری ہو چکی ہوتی ہیں کہ اس کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں تو وہ ہم پہلے سے لے لیتے ہیں، اور وہ چیزیں آپ کو وہاں پر جیسے پرووائڈ ہو جاتی ہیں. تو ایڈوانس میں اجارہ کی پیمنٹ آئی بھی ہوتی ہے جو کہ امانت ہوتی ہے. وہ جیسے وہ اپنے گاڑی ایئرپورٹ سے اپنے اپارٹمنٹ تک کے لیے استعمال کی یا اپارٹمنٹ استعمال کیا، تو آٹومیٹیکلی اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو فارورڈ اجارہ ہو گیا یہ اجارہ موصوفہ فی الذمہ. اچھا جی، فائنانس انڈسٹری کے اندر سمپل اجارہ تشغیلیہ نہیں ہوتا، جیسے آپ کو بتایا کہ چیز کرائے پر دے دی اور کرائے لے لیا، بلکہ یہ لیز، فائنینشیل لیز ہوتی ہے. فائنینشیل لیز آپریشنل لیز میں عام طور پہ فرق یہ ہوتا ہے کہ لیز کے بعد چیز کو سبجیکٹ میٹر کو واپس کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ پریکٹس نہیں ہے بینکنگ انڈسٹری میں. پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ اجارہ منتہیہ بالتملیک ہوتا ہے، کہ آپ نے کوئی چیز دی تو ان دی اینڈ جا کے وہ چیز جس نے کرائے پر لی ہے وہ اس کی ملکیت میں کنورٹ ہو جائے گی. اب اس کے ٹرمنیشن کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ ایڈوانس جمع کرایا ہے اسی بیس پر ٹرمنیشن ہو جاتی ہے، اور یا پھر ایز اے گفٹ وہ کچھ پیسے جمع کرا دیتے ہیں، اس پر ٹرمنیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک طریقہ اس کا اجارہ منتہیہ بالتملیک کا ہے. ٹھیک ہے، اجارہ منتہیہ بالتملیک کا ہے کہ اجارہ کر لیا آپس میں، ایک الگ کانٹریکٹ، اور مشارکہ کا ایک الگ کانٹریکٹ، اور مشارکہ کے اندر جو یونٹس ہیں اس کو بائنگ کرنے کا ایک الگ کانٹریکٹ. 3 سیپریٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں جو کہ آپس میں
टैग नहीं होते, जिनका एक दूसरे के ऊपर कोई कॉन्टिजेंट नहीं होते, ठीक है ना। 3 अलग कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है ये होता है, और इसको कहते हैं इजारा मुंतहिया बितमलीक। यही मार्केट के अंदर जो है वो प्रैक्टिस है। इसी बेस के ऊपर हम सुकूक वगैरह भी डिज़ाइन करते हैं, तो सेल एंड लीज़ बैक के, जिसको हम इजारा सुकूक भी कहते हैं। मुशारका के शिरका के मुख्तलिफ शक्लें हैं। मुशारका है अगर इसके अंदर प्रॉफिट तो म्यूचुअली अग्रीड होना चाहिए दोनों पार्टीज के दरमियान में, जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अलबत्ता लॉसेस प्रोराटा बेसिस के ऊपर होंगे कि जितने परसेंट किसी ने इन्वेस्टमेंट्स किए उसी परसेंटेज के एतबार से लॉसेस बेयर करेंगे। मुदारबा के अंदर जो रब्बुल माल है वही सारा प्रॉफिट के अंदर, तो इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। अलबत्ता लॉस के अंदर अगर आ गया फाइनेंशियल लॉस और नेग्लिजेंस नहीं थी मुदारिब की, तो फिर ये सारा लॉस जो है वो फाइनेंशियल लॉस जो है रब्बुल माल बर्दाश्त करेगा। डिमिनिशिंग मुशारका हमने इसको स्लाइटली डिस्कस कर लिया। इसकी मज़ीद शक्लें भी फिर आगे आ जाती हैं, मुज़ारा, मुसाका, मुगारसा वगैरह। ये एग्रीकल्चर की जो है वो मॉड के अंदर एप्लीकेबल होता है। वकाला, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। वकाला एक्चुअली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अगेंस्ट में पैसा कमाना, अर्निंग करना जायज़ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इसको हमने नाम यूज़ कर लिया है ताकि एक इस नाम के एतबार से ये चीज़ पहचान में आ जाए। एक्चुअली मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये वकाला की मद में पैसे ले रहे होते हैं। बाद को एलसीज खुलती हैं, वो भी वकाला की मद में खुलती हैं। तो वो एक्चुअली वकाला के पैसे नहीं लेते हैं, वो इजारा के पैसे लेते हैं। इजारा के पैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल एलसीज के भी अगर वकाला किया जाए तो एक ऑफिस होता है और रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एम्प्लॉयज रखे हुए होते हैं, टाइम दे रहे होते हैं, तो वो उनकी जो सर्विसेज हैं उसके बदले में हम पैसे ले रहे होते हैं। तो अलबत्ता इसका नाम हमने जो है वो अमूमी तौर पर मार्केट के अंदर वकाला रख दिया गया। इसी तरह कोई किसी के पास, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि बहुत सारे पैसे मौजूद हैं, वो चाहता है कि इसकी वेल्थ मैनेजमेंट हो जाए और इसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर हो जाए जहाँ से अच्छे रिटर्न आ जाए। एक समझदार आदमी है, उसकी एक्सपर्टीज है, अगर इसके पैसों को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स लेकर आता है, तो इस सर्विसेज के अगेंस्ट में जो ये मेहनत कर रहा है, जो सोच विचार कर रहा है, जिस तरह एक डॉक्टर अपने सर्विसेज देता है, जिस तरह वकील अपनी सर्विसेज देता है, इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है अपने तजुर्बे की बेस के ऊपर। तो इसके बदले में जो वो अर्निंग कर रहा होता है सर्विसेज, तो ये आमतौर पर कहलाती है वकालतुल इस्तिस्मार। असल में इजारतुल इस्तिस्मार है, लेकिन लफ्ज इसका वकालतुल इस्तिस्मार किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट है कि किसी का वकील बनना, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बनना। किसी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाने से कोई चीज़ अर्निंग जायज़ नहीं हो जाती। अलबत्ता अगर रिप्रेजेंटेटिव बनकर टाइम दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, इस एफर्ट्स के बदले में अर्निंग जायज़ होगी, जो कि असल में इजारा है। वल्लाहु आलम। तो इसमें हम देखते हैं कि एजेंसी फ़ी भी आ जाती है, सर्विसेज या कमीशन चार्जेस होते हैं। ये ब्रोकरेज भी एक एतबार से जो है वो हम कह सकते हैं कि वकाला है। जुआला भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। आप इस पर गौर कीजिएगा कि क्या पॉसिबल है कि नहीं। जुआला क्या होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड रिवॉर्ड। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसकी गाड़ी खो गई है, वो कहता है मेरे को जो गाड़ी ढूंढ के ला के दे देगा तो मैं उसको ये गिफ्ट या पेमेंट कर दूंगा। अब लोगों ने बहुत कोशिश की, नहीं मिली, लेकिन एक शख्स ने कोशिश की, उसको मिल गया। एक शख्स का परिंदा उड़ गया, नहीं ला सका, एक साहब ने थोड़ी मेहनत की, वो ले आया, तो उसके बदले में उसने, इस सर्विसेज के बदले में उसने क्या कर लिया, इसको रिजल्ट ओरिएंटेड रिवॉर्ड कर लिया, इजारा क्या कहते हैं, जुआला कर लिया। तो जुआला को भी मैं इसको वकाला के अंदर लेकर आया हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये इसके लिए फिट आता है कि नहीं आता। आप हजरात समझदार हैं, इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए। अच्छा, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा ये वकाला? वकाला म्यूचुअल फंड में एप्लीकेबल होता है, तकाफुल में बहुत ज़्यादा होता है, इस्लामिक बैंक्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है वकाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसके अंदर प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि जिस तरह मुदारिब के लिए जो है वो यानी वकाला का और जो है मुदारिब का फ़र्क, डिफरेंस ये हो जाता है कि मुदारिब प्रॉफिट में से अपना जो प्रॉफिट जनरेट करता है उसके अंदर से अपना शेयर लेता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, जो पहले हो चुकी होती है। जबकि वकाला के अंदर इसका ये सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाती है कि वो एफर्ट कर रहा है, एफर्ट के बदले में इसको वकील को पैसे मिलने ही मिलने हैं, चाहे रिटर्न अच्छे आए कि ना आए। ठीक है जी। ये अलग बात है कि बाद औक़ात इसके ट्रेंचेस कर ली जाती हैं कि भाई ये फिक्स हो गया कि आप एफर्ट कर रहे हैं, इसके बदले में हम आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख सैलरी देंगे फॉर एग्जांपल। अलबत्ता वो कहते हैं कि आपने ये टारगेट अचीव कर लिया कि हमारे रिटर्न्स 10 लाख के ऊपर लेकर आ गए, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10 लाख के ऊपर प्रॉफिट आपने जनरेट कर दिया, रिटर्न्स लेकर आ गए, तो हम उसका 25% आपको शेयर दे देंगे एज़ अ बोनस। तो ये जो है वो फ्लेक्सिबल हो गया। तो फिक्स फ्लेक्सिबल ये भी, इसकी गुंजाइश भी मौजूद है। तो लेकिन ये मुदारिब की तरह नहीं होगा कि जब तक प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, ये फ़र्क हो गया मुदारबा में और वकालतुल इस्तिस्मार के अंदर। ठीक है जी।
एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपसे कहा था कि इसके अगेंस्ट में कोई चीज़ का अर्निंग करना जायज़ नहीं है, इसके मुख्तलिफ नाम सामने आ सकते हैं, मसलन कोई चीज़ अमाना रखी है या वदिया है, इसके बदले में कमाना जायज़ नहीं है, कर्ज़ के बदले में कमाना जायज़ नहीं है, देन के बदले में जायज़ नहीं है, कुछ वक़्फ़ कर दी है, तो अगर वक़्फ़ कर दी है तो उसके बदले में जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि पहले से कोई कंडीशन लगाई गई हो। उससे बदले में किसी और से फिर दोबारा से किसी और गिफ्ट का मुतालबा करना या कोई और बेनिफिट लेना, ये फिर जायज़ नहीं होगा। कोई चीज़ किसी को इस्तिआरा के तौर पे, बोरोइंग के तौर पर दी है और फिर उससे इसका बदला चाहना, तो ये भी जायज़ नहीं है। कुछ रहन है, कोलेटरल रखवाया हुआ है, इसके बदले भी लेना जायज़ नहीं है। हामी जिद्दिया है, टोकन मनी है या सिक्योरिटी डिपॉज़िट है। इसी तरह अरबून है, एडवांस पेमेंट है, ये भी एक एतबार से अमानत हो जाती है एडवांस पेमेंट। ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता एडवांस पेमेंट ये कन्वर्ट हो जाती है जब कोई चीज़ खरीदी जाए, तो ऑटोमैटिकली कन्वर्ट हो जाती है उसके अंदर एडवांस पेमेंट जो है वो सब्जेक्ट मैटर की बाइंग के अंदर ही कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह वकाला है, अभी मैंने सारी तफसील इसकी अर्ज़ कर दी है। कफ़ाला है, हवाला है, वाद है या मुआहदा है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके बदले में अर्निंग जायज़ नहीं। अच्छा, अब शरिया नॉन कंप्लायंस एलिमेंट्स जो हैं, एसएनसीई, ये मैंने आज तफ़सीली एक हद तक मैंने डिस्कस कर लिया। आई थिंक दैट मोर देन इनफ आज के लिए, कि जो चीज़ नाजायज़ है शरिया के अंदर, एम्बिग्यूइटी और अनसर्टेनिटी, जिसको हम गरर कहते हैं, इंटरेस्ट, चाहे रिबाउल कुरान हो, रिबाउल हदीस हो। रिबाउल कुरान को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। रिबाउल हदीस से मुराद ये है कि कि 2 कमोडिटीज़ का आपस के अंदर जो एक्सचेंज जो है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कमोडिटीज़ का आपस का एक्सचेंज के अंदर हैंड टू हैंड होंगी और बाज़ औक़ात इक्वल इन अमाउंट होंगी, ठीक है जी? इक्वल इन वेट होंगी, तो वो ज़रूरी हैं, जिसको हम रिबाउल हदीस के अंदर ट्रीट करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसको मैं स्किप करूँगा। तो अलबत्ता 2 टाइप बनती है, इतना समझ लेना काफ़ी है कि रिबाउल कुरान, जिसके अंदर आमतौर पर हम कर्ज़ को डील करते हैं, और रिबाउल हदीस, जिसके अंदर हम कमोडिटी के एक्सचेंज को डील करते हैं। तो दोनों सूरतें नाजायज़ होंगी अगर वो शराइत को पूरा ना किया जाए। इसी तरह कोई चीज़ भी जो कि हार्मफुल है, तो इस्लाम उसको नाजायज़ करार देता है, चाहे इंटेलेक्चुअली हो, चाहे फिज़िकली, चाहे सोशली हो। और इसी तरह जो चीज़ भी इस्लाम ने कैटेगोरिकली जो है वो हराम करार दे दी है, जैसे कि पोर्क है, सूद है, यानी वाइन वगैरह है, तो ये चीज़ हराम ही रहेंगी, चाहे बहुत हाइजीन वे के अंदर भी जिनकी यानी फिक्स फार्मिंग हो रही हो, या हाइजीन वे से भी अगर वाइन तैयार हो रही हो, तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बल्कि जिस चीज़ ने कैटेगोरी शरीयत ने हराम करार दे दिया है, तो वो स्टिल हराम रहेगी। अच्छा, हम देखते हैं कि कन्वेंशनल साइट के ऊपर जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो आम तौर पे वो यही ट्रांज़ैक्शन होती है कि कि एक डिपॉज़िट साइड होती है और एक जो है वो, यानी इसको हम कहते हैं आमतौर पे सरप्लस साइड होती है, ठीक है? और एक डेफ़िसिट साइड होती है, सरप्लस एंड डेफ़िसिट। सरप्लस वाले अपने पैसे लाके बैंक के पास जमा करा देते हैं एक इंटरमीडिएशन के लिए, और जिनको ज़रूरत होती है डेफ़िसिट वाले, वो उनसे पैसे ले लेते हैं। आम तौर पे ये प्रैक्टिस कन्वेंशनल साइड के ऊपर होती है। इसी के ऊपर सारी फाइनेंस की बुनियाद है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे प्रैक्टिसेज़ हैं, ठीक है जी? तो सरप्लस वाले बैंक के पास पैसा रखवा देते हैं। इनको एक फ़ायदा ये होता है कि इनको बैंक के ऊपर ट्रस्ट होता है, जब चाहते हैं इनको बड़ी आसानी के साथ इनके पैसे वापस मिल जाते हैं। इनको पैसों को सेव करने के मसले मसाइल नहीं रहते, तो ये इनको एक ट्रस्ट भी मिल जाता है और एक सिक्योरिटी भी मिलती है। तो लोग और दिलचस्प बात ये है कि इसके बाद इनको कुछ रिटर्न भी मिल जाते हैं पैसे यहाँ पे बैंक के पास रखवाने के। बाज़ जगह ऐसी हैं, बाज़ ममालिक सुना, आई थिंक जापान वगैरह, कि वो रिटर्न्स नहीं देते, और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम रिटर्न देते हैं, ठीक है जी। अलबत्ता जिनको डेफ़िसिट होता है, तो वो उनसे बैंक से पैसे ले लेते हैं। इनके लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है कि भई कैश ऑल ऑल द टाइम हर आदमी देने के लिए तैयार नहीं होता, उसके अंदर ट्रस्ट के मसाइल होते हैं और क्रेडिट इश्यूज़ आते हैं। तो बैंक्स इनको जो है सारी वर्किंग करने के बाद इनको जो जो डेफ़िसिट वालों को ये आगे इनको देता है पैसे, पेमेंट्स करता है, तो फिर जब रिटर्न आता है तो उसके अंदर सूद आ जाता है, तो बैंक एक हिस्सा सूद को अपने पास रखता है और उसका एक चंक जो है वो डिपॉज़िटर के पास पहुँचा देता है, और यही ओवरऑल जो कमर्शियल फाइनेंसिंग है, उसकी सारी जो है वो स्ट्रक्चर यही है। ठीक है जी? इसको मैंने पहले भी थोड़ा-सा तफ़सील से ज़िक्र कर लिया है कि जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस्लाम के अंदर। पेमेंट
ہینڈ ٹو ہینڈ آن اسپاٹ دینا ضروری نہیں ہے، البتہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس کرنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا آفر اینڈ ایکسیپٹنس کے لیے جو ہے کانٹریکچوئل جو ایکسپریشن ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس، یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. کورسپونڈنگ آف آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، جس چیز کی آفر کر رہے ہیں اسی کو ایکسیپٹ کر رہے ہوں، اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی غرض نہیں ہونا چاہیے. کانٹریکٹنگ پارٹیز کے اندر جو ہے وہ فل کانٹریکچوئل کیپیسٹی ہونی چاہیے، لیگل اتھارٹی ٹو کانٹریکٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح لیگل ریپرزنٹیشن کی اگر ضرورت ہے تو وہ بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر بھی غرض نہ ہونا چاہیے. سبجیکٹ میٹر ہے تو اس کے اندر جو سبجیکٹ میٹر ہے یا پرائس، دونوں چیزیں، آپ سبجیکٹ میٹر کو الگ لے لیں، پرائس کو الگ لے لیں، تو یہ SECP بن جائے گا، جس طرح میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا. تو ویلیوبل تھنگ ہونی چاہیے اور اسسٹینیبل ہونی چاہیے اور لیگل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی. اب بینکنگ کے اندر جو یہ چیزیں ہم پروڈکٹس بناتے ہیں تو ساری چیزیں چیک کر کے بناتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کوئی پروڈکٹ بنانے چاہ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں غرر تو نہیں ہے، ربا تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، ہارمفل تو نہیں ہے. اس کے آگے جا کے ہم چیک کرتے ہیں SECP، سبجیکٹ میٹر صحیح ہے، پرائس کے اوپر ایمبیگیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، غرر نہیں ہے، آفر ایکسیپٹنس صحیح طریقے سے ہو گئی ہے، کاؤنٹر پارٹی ایلیجیبل ہیں. اس کے علاوہ اسپیسیفک کنڈیشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل استثناء کی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں، سلم کی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں، مضاربہ کی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں، ہم اس کو بریک نہیں کر سکتے. پھر ریگولیٹری باڈی اور لیگل فریم ورک بھی ایک ہوتا ہے، اس کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد کانٹریکٹ ڈاکومنٹس ہیں، پھر اس کے بعد کہیں جا کے پروڈکٹ وجود میں آتی ہے جو کہ ہماری بینکنگ انڈسٹری کے اندر ہوتی ہے. میرے خیال میں اتنا کافی ہے آج کے لیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر اشتیاق صاحب، آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ بہت ہی زبردست سی چیز جو ہے وہ ہمیں پریزنٹ کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، دین و دنیا میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے، ہماری دعائیں ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.